حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص کی مثال نہ بننا جس پر نصیحت اس وقت تک کارگر نہیں ہوتی جب تک اسے مار مار کر سمجھایا نہ جائے، کیونکہ عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بوڑھے کی رائے جوان کی ہمت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ نہج البلاغہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی حدیث سنو تو اسے عقل کے معیار پر رکھ لو، صرف نقل کرنے پر بس نہ کرو، کیونکہ علم کے نقل کرنے والے تو بہت ہیں اور اس میں غور و فکر کرنے والے بہت کم۔ آج جو دنیا تمہارے پاس ہے، تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ امام علی علیہ السلام۔ نہج البلاغہ۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، حق جہاں پر ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں گھس جاؤ۔ فرمان مولا علی علیہ السلام، اے سلیمان، میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اور جانتا ہوں جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، اور میں کتاب مبین ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ایسی بات زباں پر جاری نہ کرو جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے نفس کو درست نہیں کرتا بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ضرور ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس دنیا میں تم بھی مہمان ہو اور تمہاری آرزوئیں بھی۔ حق اور حق گوئی نے علی علیہ السلام کے پاس کوئی دوست نہیں چھوڑا۔ حضرت علی علیہ السلام۔ نہج البلاغہ۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام، اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے اس کی آرزوئیں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، اور جس چیز سے ڈرتا ہے سب سے پہلے اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر واپس کرو، اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھا کر اس کا بدلہ دو۔ نہج البلاغہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس دنیا میں تم بھی مہمان ہو اور تمہاری آرزوئیں بھی۔